السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، جی کیا کربلا میں 7 محرم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں پر پانی بند کرنے والی روایت جھوٹی ہے یا صحیح ہے؟ اس کو بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، اسلامک سوال جواب چینل کے ذریعے مدرسہ راہ بلال پت اسمبلی سنبل کے اس آفس سے تاریخ کربلا سوال اور جواب کی شکل میں پارٹ 8 آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ابھی آپ کے سامنے ایک سوال ہوا کہ امام پاک امام حسین جب میدان کربلا میں پہنچے اور نہر فرات کے قریب ہی میدان کربلا میں آپ خیمہ زن ہوئے، اپنے 82 افراد پر مشتمل قافلے کے ساتھ میدان کربلا میں آپ خیمہ زن ہوئے، تو ابن زیاد کے سپاہیوں نے، یزیدی حکومت نے آپ پر پانی بند کیا۔ یہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ سمجھ۔ آج کچھ لوگ، کچھ اہل سنت والجماعت کے مولوی علماء اس روایت کو من گھڑت کہتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ سوال ہمارے سامنے آیا اور آپ کے سامنے بھی آ سکتا ہے۔ تو دیکھیے، میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ ہماری اس کلپ کو آخر تک سنیں تاکہ آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک معتبر کتب کا حوالہ پہنچے اور آپ ان کو بآسانی جواب دے سکیں۔ پچھلے کلپ میں بتایا تھا کہ امام پاک میدان کربلا سے، مکہ سے کربلا تک کتنے وقت میں اور کتنا فاصلہ ہے کربلا تک پہنچے۔ آج کے کلپ میں میدان کربلا میں پہنچ کر کیا معاملات آپ کے سامنے آئے۔ حضرت امام پاک امام حسین 2 محرم کو کربلا کے اس میدان میں پہنچے، اور جب آپ نے پڑاؤ کیا وہاں پر، حر کے سپاہیوں نے آپ کو وہیں پر روکا، تب آپ نے کسی سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اس جگہ کا نام ماریا ہے، کسی نے کہا جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ بس امام پاک اپنی سواری سے اترے اور کہا بس یہیں ٹھہر جائیے، یہ جگہ کرب و بلا ہے۔ کیا کہا؟ کہ یہ وہ مقام ہے جو کرب و بلا ہے، اور کہا، حضرت امام پاک نے کہا یہی ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہیں پر ہمارے ساتھی قتل کیے جائیں گے، یہاں سے ہم زندہ نہیں جائیں گے۔ اس لیے کہ حضرت امام پاک امام حسین کو اس میدان کے بارے میں پہلے سے معلوم تھا، اور بچپن سے ہی اس کا ذکر آپ کے نانا مصطفیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا، اور خود مولا کائنات علی مرتضیٰ نے جنگ صفین کے وقت میں اس مقام کی نشاندہی حضرت امام حسین کو فرما دی تھی کہ بیٹا اس مقام پر کوئی معاملہ پیش آئے تو صبر و تحمل سے کام لینا۔ اب حضرت امام پاک امام حسین کا یہ قافلہ جب میدان کربلا میں ٹھہرا 2 محرم کو، تو حر نے ابن زیاد کو یہ اطلاع پہنچائی کہ امام حسین کو کربلا کے میدان میں ٹھہرا لیا ہے، وہیں پر آپ ان کے خیمے لگ گئے ہیں۔ یہ اس وقت کا معاملہ ہے جبکہ ایران میں بغاوت ہو گئی تھی۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 4000 فوج کا سردار بنا کر
اور ملک رے کی حکومت کا پروانہ دے کر روانہ کر دیا تھا۔ ابھی عمر بن سعد کچھ ہی دور نکلا تھا اس فوج کو لے کر کہ فوراً ابن زیاد نے اس کو واپس بلایا اور کہا ایران سے بعد میں نمٹنا، پہلے میدان کربلا میں اس 4000 فوج کا سردار کو لے کر پہنچیں اور حسین کی مہم کو سر کریں، یعنی حسین سے نپٹیں، ان سے بات کریں۔ حضرت امام پاک امام حسین میدان کربلا میں ہیں، اور اب عمر بن سعد، چونکہ یہ سعد بن ابی وقاص جو صحابی رسول عشر مبشرہ میں ان کا بیٹا تھا، یہ جانتا تھا کہ ہاں امام حسین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، امام حسین کے مقابلے میں جانے سے میری آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تب اس نے کہا اے ابن زیاد، مجھ سے یہ کام نہ لیں، مجھے اس مہم کے لیے نہ بھیجیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ کیا اگر امام حسین کے مقابلے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ملک رے کی حکومت سے دستبردار ہو جا، اور جتنے بھی عہدے تجھ کو دیے گئے ہیں سب سے معزول کر دیا جائے گا، کہیں کی گورنی تجھ کو نہیں دی جائے گی۔ اس طرح سے عمر بن سعد کو دھمکایا ابن زیاد نے۔ عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے، ایک دن کی مہلت دیجیے غور و فکر کرنے کی، ایک دن کے لیے میں غور و فکر کرتا ہوں، ایک دن کے بعد میں آپ کو جواب دوں گا۔ عمر بن سعد غور و فکر میں لگ گیا۔ اب اس نے دیکھا ادھر امام حسین کی ذات ہے، ادھر ملک رے کی حکومت، ادھر لالچ، دنیا کا لالچ، مال کا لالچ، کرسی کا لالچ۔ آخرکار یہ لالچ اتنا غالب آیا اس پر کہ اس نے امام حسین کے مقابلے میں جانے کا فیصلہ کر لیا، اور 4000 فوج کو لے کر امام حسین کے مقابلے میں میدان کربلا میں پہنچا۔ اور جیسے ہی میدان کربلا میں پہنچا، پھر پیچھے سے ابن زیاد لشکر بھیجتا رہا، یہاں تک کہ 22000 کا لشکر 3 تاریخ کو میدان کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں پہنچ گیا۔ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کتاب خطبات محرم جس کو فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی نے لکھا، جو اہل سنت والجماعت کے معتبر مستند عالم دین ہیں۔ اور دوسری کتاب جس سے میں پڑھ رہا ہوں، سوانح کربلا، جس کو حضور صلی اللہ فاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب سوانح کربلا میں تحریر کیا۔ ان 2 کتابوں سے میں آپ کو کے سوال کا جواب دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اور اب بڑی حیرت کی بات یہ ہے، سوانح کربلا میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں، اور خطبات محرم میں فقیہ ملت مفتی جلال الدین نے لکھا۔ بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ امام پاک کے ساتھ صرف 82 افراد پر مشتمل قافلہ ہے، جس میں بچے بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، اور جنگ کے تیاری سے آئے بھی نہیں ہیں۔ جنگ کی جو مکمل اسباب ہوتی ہیں، مکمل تیاریاں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ بھی میدان کربلا میں نہیں آئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ابن زیاد کے پر اتنا اثر تھا امام حسین کی شجاعت کا، امام حسین کی بہادری کا، مولا کائنات کے گھر کے بچے کی دہشت اس پر اتنی بیٹھی ہوئی تھی کہ اس نے 82 کے مقابلے میں 22000 کا لشکر بھیجا۔ 2 گنا، چوگنا، 55، 100 گنا سے بھی بڑھ گیا، اور اتنا بڑا لشکر بھیجا امام پاک کے مقابلے میں۔ اس کے باوجود بھی ان پر اتنی دہشت طاری تھی، اس کے باوجود بھی اتنی دہشت طاری تھی کہ
انہیں مجبوراً انہیں ضرورت پڑی چیز کی کہ امام حسین اور ان کے شہزاد اور ان کے بچوں پر پانی بند کر دیا جائے تاکہ بھوک و پیاس کی شدت سے نڈھال ہو جائیں اور پھر ہم آسانی سے ان سے مقابلہ کیا جا سکے۔ تو عمر بن حجاج کی معیت میں ابن زیاد نے 500 سواروں کا دستہ بھیجا، اور عمر بن حجاج کی معیت میں جو سوار آئے اور یہ حکم دیا کہ امام حسین پر پانی کو بند کر دیا جائے۔ جب امام پاک امام حسین کو پانی کا بند کیا گیا تو وہ امام حسین کی شہادت سے 3 دن پہلے کی بات ہے۔ یہ خطبات محرم میں لکھا جا رہا ہے کہ وہ 3 دن، یہ واقعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہید ہونے سے 3 دن پہلے کا۔ اور سوانح کربلا میں مفتی منعیم الدین مراد آبادی صلی اللہ فاضل رحمہ لکھتے ہیں کہ 3 دن تک بھوک و پیاس کی شدت کے ساتھ کی شدت کا مقابلہ کرنا پڑا، اور اس کا حوالہ دوسری کتب میں دیا جاتا ہے کہ 7 محرم کو حضرت امام پاک پر پانی بند کر دیا گیا۔ عمر بن حجاج کی معیت میں کچھ سپاہی ابن زیاد نے بھیجے جنہوں نے نہر فرات پر قبضہ کیا، پہرا لگایا۔ تو البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام پر 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ تو یہ خطبات محرم ہے، سوانح کربلا ہے، اور البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 175 اور 176 پر یہ روایت موجود ہے کہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک تہدید آمیز خط لکھا کہ اگر حسین اور اس کے ساتھی اطاعت قبول نہ کریں تو ان سے جنگ کرو کیونکہ وہ باغی ہیں۔ اور حضرت امام پاک امام حسین پر 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ یہ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے۔ تو سوانح کربلا میں بھی یہ موجود ہے کہ ہاں امام پاک امام حسین پر پانی بند کیا گیا، اور خطبات محرم میں بھی یہ موجود ہے کہ امام پاک امام حسین پر 7 تاریخ کو پانی بند کیا گیا۔ اب اس روایت میں اختلاف تو ہو سکتا ہے، مختلف فی تو روایت ہو سکتی ہے، لیکن سراسر یہ کہہ دینا کہ یہ من گھڑت ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ یزید کی حمایت میں بولنے والے مولوی ہیں جو اس طرح کی بکواس کرتے ہیں۔ حضرت امام پاک امام حسین پر 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد ابن سعد نے حضرت امام کے پاس آدمی بھیجا اور ان سے پوچھو کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ تو حضرت امام پاک امام حسین نے جواب دیا کہ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، کوفے کے لوگوں نے اتنے خطوط میرے پاس بھیجے، تو ان کے خطوط کی وجہ سے میں یہاں آیا ہوں، اور اگر میرا آنا آپ کو ناگوار ہے تو مجھے اپنے وطن واپس جانے دو۔ اس طرح کے حالات جب عمر بن سعد نے دیکھے تو ابن زیاد کو لکھ دیا کہ امام پاک امام حسین نے آپ کی بات کا جواب یہ دیا ہے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دشواری ہے تو مجھے واپس جانے دیں۔ ابن زیاد نے خط لکھا تھا عمر بن سعد کے ذریعے کہ امام حسین سے کہو کہ یا تو یزید کی بیعت کر لیں اور یہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو حضرت امام پاک امام حسین نے صاف جواب دیا، ما لہ عندی، اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ نہ میں لڑنے کے لیے آیا ہوں نہ یزید کی بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ابن زیاد نے پھر سختی سے حکم دیا عمر بن سعد کو کہ عمر بن سعد تجھے صلح کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، صلح کا کوئی راستہ نہیں ہے امام سے، صرف ایک ہی راستہ ہے کہ یا تو یزید کی بیعت کر لیں، یزید کی بیعت کر لیں، ورنہ پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے دوستو، تو ابھی جو سوال ہوا تھا کہ امام پاک پر پانی بند کیا گیا، یہ روافظ یا شیعوں کی کتب سے نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کے جو معتبر اور مستند علماء ہیں ان کی کتب میں کثرت سے روایتیں موجود ہیں کہ حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام پر 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا تھا۔
یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلپ میں آپ سے ملتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.